سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں عثمان ڈار جو ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑا خوبصورت انسان ہے، مطلب اتنے اچھے انسان ہے کہ ایسے میں نے پی ٹی آئی میں پوری میں اتنے اچھے لوگ بہت کم دیکھے، کیونکہ میرا ان سے تقریباً 4-5 دن جب کامیاب جوان پروگرام ہو رہا تھا، اسپورٹس ڈرائیو تھی، تو اسلام آباد میں تقریباً ہماری ان سے صبح شام رہتی تھی تعلق۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی خاص بات یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ تھے، اور میرے وی لاگ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود بھی ہیں جس میں عثمان ڈار موجود ہیں۔ اور ایک چیز میں نے بڑی زبردست ان کے اندر دیکھی کہ ان کے اندر بنیادی طور پہ بڑی پاکستانیت ہے، یعنی کہ بڑے پرو پاکستانی ہیں۔ ایک جگہ بات ہوئی، یہ انٹر ہوئے، میں ساتھ تھا، بلکہ ہم صحافی بھی بہت سارے لوگ تھے، تو جب یہ اندر داخل ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے، اسٹوڈنٹس جو تھے مختلف یونیورسٹیوں کے پورے پاکستان سے تھے، تو وہاں کوئی نعرے لگا دیے عمران خان کے، وزیر اعظم کے، تو انہوں نے اس وقت ان کو سب کو منع کیا کہ یہ اسپورٹس ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس وقت انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ مارا۔ تو یہ میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب نہ 9 مئی ہوا تھا نہ کچھ ہوا تھا۔ تو عثمان ڈار کی میں نے جب بھی کسی کو یہ واقعہ سنایا تو اس زمانے میں بڑے لوگ حیران ہوتے تھے کہ عثمان ڈار کے اندر بڑی پاکستانیت تھی، اور پہلے دن سے تھی، اور یہ میں نے خود دیکھی ہے، کسی کی سنی سنائی میں بات نہیں کر رہا۔ 3-4 دن رہا، پھر ہم نے میڈیا سے ہم دیکھ رہے تھے تو عثمان جو ہیں ان کو میں ساتھ لے گیا، بلکہ میری ان سے طے ہوئی کہ آپ ہمارے ساتھ مینج کریں گے، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کے ساتھ 3 دن میں نے آپ یہ دیکھا۔ کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے محبت کی وجہ سے ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نے تو آپ کو قصہ بتایا عثمان کے، میرے تو وی لاگ میرے یوٹیوب پہ آج بھی موجود ہیں، میرے فیس بک پیج کے اوپر موجود ہیں۔ تو عثمان کا تو بڑا کریکٹر، بڑا اگر بات کریں اور بڑے ڈیسنٹ اور بڑے جس کو کہتے ہیں نا بڑے ٹھہراؤ والے، جھکاؤ والے، اور آپ سوچیں جو بندہ اپنے وزیر اعظم کے نعرے بھی لگ جائیں ان کے عمران کے، تو اس دور میں کہتا ہے نہیں آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے ماریں، تو یہ بات تو سچ ہے۔ اور دوسرا یہ لفظ کہ سافٹ ویئر یا وہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہاں عثمان کا یہ کہ وہ 9 مئی کے بارے میں جو وہ کہہ رہے ہیں میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ عثمان کا اس سے کوئی ہوگا، یا میں ایگری کروں گا، میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا کہ عثمان کا۔ سر وہ خود کہہ رہے ہیں، میں نے خود سنا ہے، انہوں نے ایک ٹی وی اسکرین پہ، ایک نجی ٹی وی اسکرین پہ، انہوں نے چینل پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور بہت وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سچے طریقے سے بات کرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے وہ بات کرتے ہیں، بڑے نارمل ہو کے کر رہے تھے وہ، اور پھر یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ وہ اسکرین سے غائب تھے، کہاں تھے کسی کو نہیں پتا۔ اچھا دیکھیں، پھر ان کی ایک بڑی اچھی چیز یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا ابتباد کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا بکوٹ، وہاں سے مجھے ایک نے میسج بھیجا ایک صاحب نے کہ یار جاننے والے تھے کہ جی مجھے 1-2 ویڈیوز منگوا دیں، تو میں نے ایک سرکاری چینل کے ایک صاحب سے اسپورٹس کے حوالے سے کروا دی۔ عثمان جو تھے سابقہ ہو چکے تھے، لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے میسج کیا تھا، تو عثمان ڈار کی مجھے کال ہے کہ یار ٹھیک ہے میں تمہیں بھیج دوں گا۔ تو رات کو کہیں 2-3 بجے انہوں نے مجھے ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دی کہ یہ جو اسپورٹس ہو رہا ہے اور یہ بڑا اچھا ایونٹ ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو عثمان ڈار کا اسپورٹس کے ساتھ بڑا تعاون ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر بڑی ہمبل شخصیت ہے، وہ اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے لوگ منہ پھاں والے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے اندر بڑی اکڑ ہے یا کلف ہے، یا میں مشیر رہا ہوں یا میں عہدے پہ رہا ہوں، نہیں، ان کے اندر میں نے جو ذاتی طور پہ ان کو دیکھا ہے تو ایک اچھا انسان میں نے ان کو پایا۔ سر مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ ان کی شخصیت، بہرحال ایک شخصیت کا پہلو بھی ضروری ہوتا ہے، کسی بھی شخص کے بیان کے پیچھے دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی اپنی شخصیت کیا ہے یا اس کی زندگی کیسے گزری ہے۔ جس طرح سے ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے والد کے حوالے سے، اور تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بڑا اچھا ان کے بیک گراؤنڈ رہا ہے، ان کی اپنی بھی پروفیشنل لائف بڑی زبردست رہی ہے۔ لیکن عثمان ڈار کے بارے میں آپ نے بتایا بہت ٹھیک ہے، سیگریٹ ایکٹ کا نفاذ جو ہے اور اس پہ جو کیسز ہو رہے ہوں گے، آگے ان بیانات کا اثر پڑے گا چیئرمین پی ٹی آئی پہ یا ان لوگوں پہ کہ جو ان تمام میٹنگ کا حصہ تھے؟ جس طرح سے سائفر والے کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اریسٹ کیا گیا، تو اسی طرح سے سیگریٹ ایکٹ والا بھی مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہوگا جب یہ 9 مئی کے واقعے کی صحیح طریقے سے جب چھان بین ہوگی، اور ان کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جی یقیناً میں نے بیک گراؤنڈ بتانے کا عثمان ڈار کا یہی مقصد تھا کہ وہ بیسکلی بڑے پرو پاکستانی ہیں، اور ان کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، بعد میں وہ کسی اور چیز کو سوچتے ہیں، حتیٰ کہ وہ
اپنی پولیٹیکل پارٹی کو وہ سیکنڈ پہ رکھتے ہیں، پہلے پاکستان کو رکھتے ہیں. اور یہ اس دور کی بھی بات ہے جب کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں دنیا کے اندر، اور جب ان کی گورنمنٹ بھی تھی، سب کچھ تھے. اور میرے علاوہ شاید یہ کوئی اور آپ کو یہ بات بتا بھی نہ سکے، کیونکہ میں نے تو پرسنل دیکھا ہے نا ان کو اس طریقے سے. اور مطلب کسی اور سے آپ پوچھیں تو کسی اور کا پورے پاکستان میں عثمان کے ساتھ اس وقت کتنے کلوز کوئی نہیں رہا ہوگا جتنے میں ان کے 4 دن رہا. اور پورے پاکستان کی 200-250 یونیورسٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم ان کے ساتھ جاتے تھے. کوئی بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن پاکستان سے محبت، اپنی دھرتی ماں سے محبت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں پھر وہ اس کمیٹی کا یا کسی چیز کا اگر کوئی ایسا ہوتا ہے اس کے بعد وہ واقعہ بھی ہو جاتا ہے. پہلے کہا جاتا ہے کہ زمان پارک میں پلاننگ ہوتی ہے. یہ صرف عثمان ڈار نہیں، بہت سارے ایسے پی ٹی آئی کے لوگ آئے جو پرندے اڑ چکے ہیں، جو وکٹیں گر چکی ہیں، انہوں نے آ کے اس بات کو ریویل کیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اگر کوئی اتنا ہی محب وطن ہوتا ہے تو اس وقت آواز کیوں نہیں بلند کرتا، اس وقت کیوں نہیں بات کرتا کہ یہ چیز ہونے والی ہے؟ پھر آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جا کے بتائیں جناب یہ چیز ہونے والی ہے، یہ ایک فساد ہونے والا ہے، آپ کو رکوا دینا چاہیے اس کو. دیکھیں اگر عثمان یا کوئی تھا وہاں پہ تو وہ تو پارٹی کے ممبر کے طور پہ گیا ہوگا نا، اس کو تو نہیں پتا جب وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں جب سب کچھ ہو گیا تو سب پکڑے بھی تو گئے نا. ہم یہ کہیں کہ سب کچھ ایسے ہو جائے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم کہیں جی ایک بم پھٹنے والا ہے، اس کو 2 دن بعد پھٹے گا، اس کو ابھی روک لیں. جب وہ پہلے نصب ہوگا، جب پروسیس ہوگا تبھی روکا جائے گا نا.